کسی بھائی نے پوچھا ہے کہ مولانا صاحب یہ بتائیں کہ جو جہری قرأت کی حد کتنی ہے، سری قرأت کی حد کتنی ہے نماز کے اندر۔ تو انہوں نے جہری قرأت اور سری قرأت کے بارے میں پوچھا ہے۔ تو یاد رکھیے، جو سری قرأت ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں آہستہ آواز میں نماز پڑھنا، جیسے ظہر میں پڑھتے ہیں، عصر میں امام صاحب پڑھتے ہیں، جہری جیسے فجر کے اندر اونچی آواز میں، مغرب کے اندر اور عشاء کے اندر پڑھی جاتی ہے۔ تو اس میں جب بندہ کبھی اکیلے نماز پڑھتا ہے تو لازمی بات ہے سری قرأت کرتا ہے۔ تو سری قرأت کی حد لکھی یہ ہے تصحیح حروف۔ تصحیح حروف کا مطلب یہ ہے کہ زبان کو حرکت دی جائے، زبان مخرج کے اوپر لگے اور حرف ادا ہو، بے شک آواز نہ نکلے، اور اگر آواز نکلے بھی تو لکھا ہے اسمع و نفسی، بندہ اپنے آپ کو سنائے، لیکن کم از کم مقدار یہ ہونی چاہیے کہ بندہ زبان کو حرکت دے، زبان مخرج پر لگے، حرف ادا ہو۔ اب جب یہ کام ہوگا تو ہونٹوں کو حرکت بھی ملے گی۔ جب آپ زبان کو حرکت دیں گے اور مخرج پر زبان لگائیں گے، جیسے میرے ہونٹ حرکت کر رہے ہیں، اس طرح نماز میں آپ کے ہونٹ حرکت کریں گے قرأت کرتے ہوئے۔ لیکن اکثر لوگ ایسے کرتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان کے ہونٹ بھی نہیں ہلتے ہیں، اور وہ قیام میں کھڑے ہوتے ہیں، قرأت کر رہے ہوتے ہیں، زبان کو حرکت ہی نہیں دیتے، تو یاد رکھیے ان کا فرض ادا نہیں ہوا۔ فرض ادا کرنے کے لیے ان کو جو سری قرأت کرنی ہوتی ہے اس میں آپ کو زبان کو حرکت دینی ہے، مخرج کے ساتھ لگانی ہے اور حرف ادا کرنا ہے، اب چاہے آواز پیدا ہو یا نہ ہو۔ اور سری میں تو آواز پیدا نہیں کریں گے، صرف اپنے آپ کو سنا سکتے ہیں، لیکن اس میں ہونٹ بھی حرکت کریں گے۔ اب کوئی شخص اگر ہونٹوں کو حرکت نہیں دیتا ہے اور صرف ویسے ہی دل کے اندر نماز پڑھ رہا ہے، یاد رکھیے اس کا جو فرض رکن ہے وہ قرأت والا وہ ادا نہیں ہوا، وہ تو قرأت فرض ہے، جب وہ ادا نہیں ہوا تو اس کی نماز ادا نہیں ہوئی۔ اس لیے اس میں بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے۔ اور جہری قرأت کی مقدار اتنی ہوتی ہے، اس میں لکھا علماء نے اسماع غیرہ، کم سے کم مقدار یہ دوسرے کو سنائے۔ اور دوسرا کون سا؟ اس کے آس پاس جو کھڑے ہیں، جب یہ قرأت کرے تو وہ لوگ اس کی قرأت کو سن لے۔ یہ جہری کی ادنا سے ادنا مقدار ہے، اور زیادہ جتنا اونچا کرنا چاہے کر لے، لیکن امام کو بھی چاہیے اتنی اونچی آواز سے زور نہ لگائے کہ اس کو خود تکلیف پہنچے، بلکہ جہاں تک صفیں بنی ہے وہاں تک اس کی آواز آسانی سے پہنچ جائے۔ آج کل تو آسانی ہے، اسپیکر کے ذریعے آرام سے آواز کو پہنچا دیا جاتا ہے۔ تو بہرحال میں نے سری قرأت اور جہری قرأت کے بارے میں بتایا کہ سری قرأت کی مقدار کتنی ہے، جہری قرأت میں حد کتنی ہونی چاہیے، اور اس کو انتہائی اہم مسئلہ ہے اور اس پر مکمل توجہ دینی چاہیے کہ جب ہم نماز پڑھیں، اپنی نماز اگر سری نماز ہے، پورے اس کا اندازہ لگائیں، اپنی زبان کو حرکت دیں۔ یہ نہیں کہ دل کے اندر پڑھے اور کھڑے رہے خاموشی سے، بس یوں ہونٹ کر کے آپ کھڑے رہیں، دل میں پڑھتے رہیں اور چلے جائیں، نہیں، بلکہ جب آپ سورہ فاتحہ پڑھیں تو یہ آپ پڑھ رہے، آپ کی زبان حرکت کر رہی ہے، حروف مخرج کے ساتھ وہ جو ہے وہ زبان مخرج کے ساتھ لگ رہی ہے، حرف ادا ہو رہا ہے، بے شک اب آواز نہ نکلے۔ تمہارے انتہائی اہم مسئلہ ہے اور اس پر مکمل توجہ دینی چاہیے۔